أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَمَن يَعْمَلْ، پس جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات، اچھے نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ، اور لازم ہو چکا، مقرر ہو چکا اس بستی پر، اہلکنا، کہ ہم نے اسے ہلاک کرنا ہے. انہم لا یرجعون، بے شک وہ لوٹائے نہ جاویں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج
یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور یاجوج ماجوج ہر اونچے ٹیلے سے، ہر اونچے پہاڑ سے، ہر اونچے ٹیلے سے، ینسلون پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب آ چکا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس اس وقت ان کافروں کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی۔ یا ویلنا، یا ویلنا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری رسوائی، ہائے ہماری تباہی۔ قد كنا في غفلة من هذا، تحقیق ہم تو اس کے بارے میں غفلت میں تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ سے ورے ورے، اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں پڑھنے والے، تم اس میں ڈالے جانے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، یہ الہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ما واردوہا، وہ بھی اس میں ڈالے جائے، وارد ہوں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے جہنم میں گدھے کی سی آواز ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ جہنم میں سنیں گے نہیں۔ ان آیات کریمہ میں سے شروع والی دو آیتیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، ان کی پہلے تفسیر ہو چکی تھی، جس میں یہ بات بتلائی گئی تھی اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اچھے کام جتنے بھی ہیں، نیکیاں جتنی بھی ہیں، ان سب کا اجر ایمان کی شرط پر ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال عکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ہوگا، اعزاز نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا ہونا شرط ہے اعمال کا اجر پانے کے لیے، نیکیوں کا اجر پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔
اور میرے رب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو کچھ تم نیکیاں کر رہے ہو اللہ کے مقررہ فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، اور ایمان نہ لانے والے کی تمام برائیوں کو، یہاں تک کہ ایمان والوں کی بھی برائیوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ میرے رب نے دو فرشتے دائیں بائیں کندھوں پر، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے اب فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پوری بستی والوں کے ہر مرد عورت کے کندھوں کے پر سوار مقرر فرشتوں کی ڈیوٹیاں فجر کی نماز کے ساتھ ہی بدل گئی۔ اب اگلے دو فرشتے آگے، اب وہ عصر تک اس ڈیوٹی کو نبھائیں گے، اور عصر کے وقت شام والے فرشتے آ جائیں گے عصر کی نماز پڑھ لینے کے فوراً بعد، اور وہ ڈیوٹی نبھائیں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہو رہی، نماز فجر پڑھی، ڈیوٹی چینج ہوئی، تب بھی نماز میں تھا، اور شام کی ڈیوٹی چینج ہوئی تب بھی نماز میں تھا۔ تو فرشتے اللہ کے ہاں یہی عمل پیش کریں گے کہ اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی یہ نماز میں، جب ہم آئے تھے تب بھی یہ نماز میں۔ تو عبادت میں ہی سارا وقت تصور کیا جائے۔ اور یہ تو حدیث پاک میں بھی میرے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ظہر تک انسان سے جو خطائیں ہو جاتی، ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد فجر کے بعد کی تمام خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اور فجر کی نماز سے عصر تک جو اس انسان سے خطائیں ہوئی، عصر کی نماز پڑھ لینے کی برکت سے اللہ ظہر سے عصر تک میں ہوئی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے سے مغرب سے پہلے کی خطائیں معاف، عشاء کی نماز پڑھ لینے سے عشاء سے پہلے کی خطائیں معاف۔ تو یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار رہا، خوش نصیب ہے یہ۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ کرامن کاتبین، معزز فرشتے لکھنے والے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کرام معزز، کاتبین لکھنے والے۔ تو یہ آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر موجود، آپ اپنے زبان سے، اپنے کان سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کو لکھتے ہیں۔ اچھائیاں کرتے ہیں اچھائیاں لکھتے ہیں، برائیاں کرتے ہو برائیاں لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پھر رب نے فرمایا زبان سے جو لفظ نکلیں گے وہ فرشتے نگران مقرر ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا تو فوراً لکھ لیتا ہے، پھر میرے نبی نے فرمایا برائی لکھنے والا انتظار کرتا ہے کہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، انتظار کرتا ہے، کچھ دیر کے وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اسے گناہ سے شرمندگی ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ تو وہ برائی لکھنے والا فرشتہ برائی نہیں لکھتا، بلکہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکی کے زمرے میں توبہ کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، توبہ کی نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ توبہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے، اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ایک ثواب، یہ بھی جس طرح دیگر اعمال پر اجر ہے، توبہ کرنے پر بھی اجر ہے، اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر توبہ کرنے والا ایسا ہے
جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صغیرہ گناہ تو آپ کے وضو سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، آپ کی نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کا اذکار سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کی تسبیحات سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کی تلاوت سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے حج عمرہ روزے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان دل سے توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ ایک شرط یہ زبان سے توبہ نہ کر لے، اور دوسری شرط یہ کہ دیکھا جائے وہ گناہ کیسا ہے۔ اگر گناہ ایسا ہے نمازیں چھوڑنے کا، رمضان کے روزے فرض تھے وہ چھوڑنے کا، زکوٰۃ فرض تھی اسے ادا نہ کرنے کا، حج فرض تھا اسے اس میں کوتاہی کرنے کا، تو اللہ کے حقوق سے جس کا تعلق ہے ان کو کرنا، ان کو چھوڑنا، نمازوں کو چھوڑنا، روزوں کو چھوڑنا، حج کو چھوڑنا جان بوجھ کر حیثیت ہونے کے باوجود یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ انسان ان کی قضا کرنا شروع کر دے۔ ادا نہیں کی تو ادا کرنا شروع کر دے، نمازیں قضا کی تو ان کی قضا کرنا شروع کر دے، تو تب توبہ قبول ہوگی۔ زبان سے بھی معافی مانگنا اور قضائیں بھی شروع کر دینا، تب توبہ قبول ہوگی۔ اور دوسری شرط، اللہ کے بندوں کے ساتھ حقوق وابستہ تھے، کسی کے لین دین کے معاملات، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کی گاڑی پر قبضہ کیا، کسی کے زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا، کسی کے مال پر قبضہ کیا، کسی کے گھر پر قبضہ کیا، کسی کی دولت پر قبضہ کیا، تو جب تک صاحب حق کو یہ حق ادا نہ کر دے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جن کو نقصان جانی مالی اس نے پہنچایا ہے ان سے معافی نہ مانگ لے اور ان کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق میں اللہ کے بندے کے حقوق جس کے اس نے ضائع کیے ان سے معافی بھی مانگنا اور ان کے حقوق ادا بھی کرنا، اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جن کے حقوق ضائع کیے ان سے معافی بھی مانگنا اور ان کے حقوق ادا بھی کرنا، تب جا کے یہ توبہ قبول ہوگی۔ صرف زبان صاحب کہیں کہ جی میں نے جس کا مال حرام کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لو توبہ قبول ہو جائے، جن کی میں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا اللہ سے معافی مانگ لو توبہ قبول ہو جائے، جن کی دولت پر ڈکیتی چوری کر کر مال چھین کر غصب کر کر میں نے حرام کر گیا، حسن کر گیا، اللہ سے معافی مانگ لو توبہ قبول ہو جائے، نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہاں تک کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے، جس کی دل آزاری کی، جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، جس کو زخم پہنچائے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت کا قانون یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے۔ بہرحال اللہ کے معزز فرشتے لکھ رہے، ہم لوگ جو کچھ بھی نقل و حرکت کرتے ہیں وہ لکھ رہے، اور لکھا ہوا کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، لکھا ہوا کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اور اس وقت میرا رب فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے نفس کے لیے کافی ہے حساب، پڑھ اپنی اس کتاب کو۔ وہ پڑھے گا اور کہے گا کہ اس کتاب نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، اور اس وقت میرا رب فرمائے گا جو چند مقررات اس کتاب کے پڑھ لے گا، اے میرے بندے تو بتا مجھے کیا تیرے لکھے ہوئے پر ظلم تو نہیں ہوا، کیا تیرے لکھے ہوئے پر ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ تو اللہ پاک یہ اعمال جو آپ لوگ دنیا میں کر رہے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو میں تو صاحب اقتدار ہوں، میں تو دولت مند ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میں تو پورے عالم میں میری تو شہرت ہے، میرے تو آگے پیچھے پروٹوکول ہے، طاقت ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تجھ سے پوچھنے والا ہے، ہر امیر سے، ہر غریب سے،
ہر طاقتور سے، ہر کمزور سے اللہ کل قیامت کے دن حساب کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن حساب کرے گا۔ اس کی فوج تمہارے اوپر پہرا دے رہی ہے، اس کے فرشتے تمہارے اوپر نگرانیاں کر رہے ہیں۔ تم آزادی سے نہیں چل سکتے، آزادی سے نہیں پھر سکتے، من مانیاں نہیں کر سکتے۔ تم یہاں پر وہ کرو گے جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی کا فرمان ہے، جو نبی نے کیا ہے، وہ آپ یہاں پر کرو گے۔ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے۔ مرضی کے لیے میرے رب نے جنت کو بنایا، وہاں مرضیاں چلیں گی، وہاں جو تم چاہو گے بڑی شان شوکت کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ اور دنیا کے اندر تم اپنی مرضی چلا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتے، من چاہیے آپ لوگ کر نہیں سکتے۔ یہاں پر آپ وہ چاہ کرو گے جو رب کی چاہت ہوگی، اور جس نے رب کی چاہت کو ٹھوکر ماری میرا رب اسے برباد کر دے گا، اسے ذلیل کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا، اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا تم دنیا کے اندر جتنی محنتیں کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی فکر میں، جنت کو پانے کے لیے، میرا رب فرمایا فلا تکفرن لسعی، تمہاری ان کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھنے والے، سارے نیکیوں کو لکھنے والے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہو چکا اس بستی پر جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ جن کو موت آ گئی وہ دوبارہ لوٹیں گے نہیں۔ ہاں کچھ واقعات ایسے ہیں جو میرے رب نے معجزات کے طور پر، خرق عادت کے طور پر پیش فرمائے، جیسا کہ کچھ واقعات میں نے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، میرے رب نے فرمایا فلاں صفات کی حامل گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت اس کو لگایا جائے، اور مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ میرے رب نے اسے اس طرح زندہ فرمایا۔ ایک بات اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 70 لوگوں کو لے کر گئے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے کتاب تورات۔ انہوں نے کہا خود دیکھ لے، اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے اور انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، جب اللہ نے بتایا کہ یہ میری کتاب اسے پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا پہاڑ کے پیچھے سے کوئی اور پڑھ رہا ہو، ہم تو تب ایمان لائے، تب یقین کرے جب اللہ کو اپنے سامنے دیکھے۔ میرے رب نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تاریخ میں ایسے کچھ واقعات ہیں جو اللہ نے معجزاتی طور پر پیش فرمائے کہ موت دینے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر زندہ کر دیا، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایسے کچھ واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں، لیکن قانون یہی ہے جس کو موت آ گئی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوسرے جہاں میں زندہ ہوگا، اس جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جائے گا، دوسرے جہاں میں چلا جائے گا، اور وہاں اللہ کے طرف سے پیش آنے والی ساری کارروائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگلے آیت کریمہ میں میرے رب نے فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچے ٹیلے پہاڑی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ میں نے بتلایا حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ یام، ایک بیٹے کا نام تھا یام، اس کا لقب تھا کنعان، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا اور تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، تیسرے کا سام، چوتھے کا یافس، یعنی کہ یام، حام، سام، یافس، یہ 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ 4 بیٹوں میں ایک بیٹا کافر ہو کر مرا اور 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے مسلمان ہوئے، اور وہ اسلامی کی حالت میں انہیں موت آئی۔ پھر ان سے کچھ نسلیں، اولادیں ان کی آگے بڑھی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی اور وہ چلتی رہی، بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں ایک بہت بڑی جماعت جو کافروں کے تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئی۔ صرف 80-82 لوگ جو ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی محنت پر، وہ ہی اس میں سوار ہوئے۔ پھر ان میں اللہ اور اس میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، بہت ساری چیزیں تھی، تو کشتی نوح میں سوار ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے ہیں ان سے آگے پھر نسلیں چلی ہیں،
اولاد آدم بڑی ہے اور وہ پھیلتی چلے گئی، کروڑوں اربوں میں بڑھ گئے اور کروڑوں آئے، کروڑوں چلے گئے، کروڑوں آئیں گے، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کا حکم نافذ نہ ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، ان 4 بیٹوں میں حضرت جو یافس رحمت اللہ علیہ، یافس، ان کی اولاد میں یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کی اولاد میں یاجوج ماجوج قوم آئے گی۔ اس اور یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ چین، رشیا، منگولیا، یہ ان علاقوں کے لوگ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، ان علاقوں کے لوگ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے جو سام ہیں ان کے اولاد سے عربی، فارسی اور رومی، ان کے اولاد سے ہیں، اور جو حام ہے ان کی اولاد سے سودانی اور حبشی، یہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یافس کی اولاد میں سے افغانی اور ترکی یاجوج ماجوج، یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہے۔ تو یافس کی اولاد میں سے انہی نسلوں میں سے چین، رشیا اور منگولیا، ان علاقوں کی لوگ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج آئیں گے، قرب قیامت یاجوج ماجوج آئیں گے، اور ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ تو یہ سارے تاریخ میں میرے نبی کے فرمان کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے، اور ایسا ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب قرب قیامت آئیں گے، ہر اونچے ٹیلے سے، ہر اونچی پہاڑی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ فرمایا کہ وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وعدہ سچا ہے اور قریب آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرب قیامت ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا قیامت قائم ہوگی تو نافرمانوں کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت یہ سارے منظر کو دیکھ کر، آخرت کے احوال کو دیکھ کر، یاجوج ماجوج کی قوم آئی اور سارے کی ساری دنیا تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج قوم اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد دنیا نے جتنا دن رہنا تھا رہے گی، اور اس کے بعد اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے، اس میں ختم ہونا ہے، اور اس کو قیامت کہا جاتا ہے، اور قیامت بھی قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت صغریٰ تو ہر انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، قیامت کبریٰ پورے عالم کی موت ہوگی، تو اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہمارا ناس ہو، ہائے ہماری تباہی ہو، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل كنا ظالمین، ہم نے تو اپنی جان پر ظلم کر دیا، اپنے رب کے ساتھ شرک کر کفر کر اس کو مشکل کشا نہ مانا، اس کو حاجت روا نہ مانا، اس کو دستگیر مقنن قانون ساز نہ مانا۔ میرا رب فرمائے گا کہ اس وقت لاؤ اپنے معبودوں کو، ان شریکوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، میری عبادت میں، میری ذات میں، میرے صفات میں، میرا فعال میں، سب کو کھینچ کر اور گھسیٹ کر اور بیڑیاں ڈال کر، توپ ڈال کر جہنم کا اندر ڈال دیا جائے، یا اللہ کی طرف سے فرمان ہوگا، حکم ہوگا۔ اس وقت کافر کہیں گے اے اللہ، ہم تو تیرے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، یعنی شرک کا انکار کریں گے، شرک کا انکار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا انکار کام نہ آئے گا۔ میرے رب کے پاس سارے دلائل کے موجود، ان کے ساری کاروائیاں دنیا کی زندگی کی میرے رب کے پاس محفوظ، وہ ان کے سامنے کر دے گا۔ تو کچھ کافر کہیں گے اللہ، عبادت تو ہم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی، خضر علیہ السلام کی بھی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی کی، تو لوگ اس طرح کہیں گے کہ ان کی عبادت بھی ہم نے کی، تو ہمارے ساتھ ان کو بھی ڈالا جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی ڈالو، ان کے شریکوں کو بھی ڈالو، جن کے ساتھ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ ان کو بھی ڈالا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے نہیں تھے، تم عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو ان کو ان کے معبودان حق کے ساتھ
جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون تم جہنم کے اندر وارد ہونے والے ہو، ڈالے جانے والے ہو، اور تم سب کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، ان معبودوں کے ساتھ جہنم کا اندر ڈال دیے گئے، فکل فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندر رہیں گے۔ اور جہنم ہلاک کیسے ہوں گے؟ یہ جہنم کا اندر ان جہنمی لوگوں کی آوازیں زفیر گھسے گدھے کے مانند ہوں گی، جس طرح گدھا اونچی اونچی آواز سے ہانکتا ہے، اس کی آواز دور تک جاتی ہے، اس طرح جہنمی لوگوں کی آوازیں ہوں گی، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں گے، بات نہ سمجھا سکیں گے، شور و غل ہوگا جہنم کے اندر، جہنم کے آہ و بکا کی بنا پر، پکار کی بنا پر، اور جو چیخوں کی بنا پر وہاں جہنم میں ایک شور ہوگا، ایک گل ہوگا، اور گدھے کی سی آوازیں ہوں گی، وہاں فیہا خالد وہاں فیہا لا اسمعون، آپس میں ایک دوسرے کو کوئی بات سنا نہ سکیں گے، کہہ نہ سکیں گے، اس زوردار آوازوں کی بنا پر وہ بہت بھیانک قسم کی جہنم کی آوازیں ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو ایسا ہوگا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو دنیا کا اندر میرے رب نے ہر زندہ انسان کو موقع دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر لو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ، افعال میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کوئی کائنات کا اندر مشکل کشا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، حاجت روا ہے تو اللہ کی ذات ہے، دستگیر ہے تو اللہ کی ذات ہے، داتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، فریاد رس ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کے اندر کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو تم مشکل کشا سمجھو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات، رکوع کے لائق صرف اللہ کی ذات، صفات عبادات کے لائق صرف اللہ کی ذات، لہذا اسے اپنے دل میں بھی یاد رکھو، اپنی زندگی میں یاد رکھو، اور دنیا کی کاروائیوں میں اپنے رب کے حکموں کی نافرمانیاں اور کوتاہیاں نہ کرو کہ خلاف ورزیاں کر کر تباہی تمہارا مقدر بن جائے۔ تو یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کی قدر کرو، ان کے تعلیم قرآن کو سنو، سمجھو، حدیث کے مطابق زندگی بسر کرو، قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ نے ایک ایک نیکی پر اللہ نے 10 گنا اجر رکھا ہے۔ اگر عام حالات میں آپ نیکی کرے، ایک ہی نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملے گا، اور اللہ کے راستے میں اگر نیکی کرو تو ایک نیکی کرنے کی بنا پر 700 گنا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب آپ جو ہے درس قرآن سنتے ہو، درس قرآن سننے والے تمام خواتین، تمام وہ مرد حضرات جو نماز فجر کے فوراً بعد درس قرآن سنتے ہیں، جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز عشاء کے پڑھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ نیکی نماز فجر پڑھنے کے بعد عشاء پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، میرا رب سے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات میرے رب نے فرمائی، میرے نبی نے فرمائی، تامہ مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب یا اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھتا ہے، اور پھر آپ اللہ کے راستے کی نیت سے آئے کہ درس قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں، نماز فجر کے بعد درس قرآن سننا ہے، قرآن سننا ہے، ترجمہ سننا ہے، تفسیر سننی ہے، تلاوت سننی ہے، یہ اس نیت سے آپ اپنے گھر سے نکلے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن بھی سننا ہے، سیکھنا ہے، دین کی باتیں سننی ہے، تو یہ آپ اللہ کے راستے میں چل کر آ رہے ہیں۔ ہر قدم پر آپ 700 نیکیوں کا اجر مل رہا۔ بات ہے نیت کی کہ نیت کی درست کی ہو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس درس کی، اس عظیم کام کی قدر ہے۔ اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کی ان کے لیے اعمال میں بھرمار کر دے گا، اس قدر اس کا اجر اور ثواب۔ لہذا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، درس قرآن، درس حدیث، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کی جائے۔
جتنی بھی کر سکتے ہیں. اب جو بھی عورتیں اگر نماز پڑھ کر مسلوں پر بیٹھی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اور درس قرآن کے انتظار میں درس قرآن کو سننے کے بعد اشراق پڑھ کر اٹھتی ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل سے ان کو بھی ایک حج کو عمرے کا ثواب ملے گا مردوں کی طرح. اور اگر جس طرح مردوں کو نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, نماز کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے, اگر عورتیں بھی آزاد ہو جانے کے فوراً بعد نماز کی فکر میں لگ جائے, نماز کے اہتمام میں لگ جائے, تو ان کو بھی جماعت کے جس طرح مردوں کو مسجد میں جماعت کا ثواب مل رہا ہے نماز پڑھنے کا, اسی طرح ان کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے برابر اجر اور ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے. لہٰذا نیک اعمال میں فرائض میں کوتاہی کبھی نہیں برتنی چاہیے. یا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے نماز پنجگانہ کا اہتمام, اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو گرفت بہت سخت ہے, پکڑ بہت سخت ہے. لہذا ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر اور اس کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے, اور مسلسل چھوڑ دینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ مومن ہو, نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ مومن نہیں ہو, آپ کے اندر سے ایمان نکل گیا, آپ کفر کے دھانے پر کھڑے ہو چکے ہو اور آپ قریب ہے کہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاؤ. لہذا ایمان کو بچانے چاہتے ہو, ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو اور اس کی فکر میں لگو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ